السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں استاذ الاساتذہ بلکہ استاذ العلماء والفضلاء جلالت العلم ابو الفیض سیدنا سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے تعلق سے ان کے حیات مبارکہ پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان 1312 ہجری مطابق 1894 عیسوی میں بروز پیر بھوجپور مراد آباد کے علاقے میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش ہوئی۔ سیدنا سرکار حافظ ملت علیہ رحمہ کے والد ماجد حافظ غلام نور زبردست حافظ قرآن تھے، بلکہ پورے علاقے میں حفظ قرآن کریم کی یادداشت کی بنا پر بڑے حافظ جی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کے دادا جان حضرت مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی زبردست عالم دین تھے۔ انہوں نے ہی حضور حافظ ملت کا نام عبدالعزیز رکھا، سیدنا عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام پر، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا عالم دین بنے گا۔ جب حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، بلکہ قرآن حکیم کا حفظ بھی اپنے والد ماجد ہی سے مکمل کیا، اور ابتدائی فارسی کی کچھ جماعتیں بھی اپنے گھر میں اپنے علاقے ہی میں پڑھی۔ اس کے بعد آپ پھر اپنے علاقے ہی میں بڑی مسجد میں امامت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ امامت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ حضرت علامہ عبدالحق خیرآبادی کے شاگرد رشید حضرت مولانا حکیم محمد شریف حیدرآبادی اس وقت بھوجپور میں ایک پروگرام کے تحت تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ آپ کی تلاوت قرآن چونکہ کافی عمدہ تھی، اس سے انہوں نے کہا کہ آپ تو قرآن بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، کاش آپ علم حکمت بھی حاصل کر لیتے، آپ میرے پاس آئیے مراد آباد اور وہاں پہ رہ کر کے مجھ سے علم طب حاصل کیجیے۔ بلکہ انہوں نے فرمایا کہ وہاں آئیے، علم طب حاصل کیجیے، اور علم طب حاصل کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ آپ روزانہ ٹرین سے آئیے اور علم طب حاصل کر کے جو درس میں پڑھاؤں گا وہ پڑھنے کے بعد آپ واپس تشریف لائیے بھوجپور۔ آپ کے والد ماجد حافظ غلام نور نے فرمایا کہ آنے جانے میں کافی دقت رہے گی، اس سے آپ وہیں رہ کر آپ علم طب حاصل کریں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ان کے کہنے پر وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے علم طب وہاں پہ حاصل کرنا شروع کیا۔ لیکن حضرت مولانا حکیم محمد شریف اپنی کثیر مصروفیات کی بنا پر انہوں نے فرمایا کہ اب میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا ہوں، میری مصروفیات زیادہ ہیں، اس سے آپ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی پیدائش 1312 ہجری میں ہوئی، اور آپ نے جامعہ نعیمیہ میں داخلہ 1339 ہجری میں لیا، یعنی 27 سال کی عمر آپ کی ہو چکی تھی۔ آپ نے وہاں پر 3 سال تک تعلیم حاصل کی، اور پھر 1339 ہجری کہ میں آپ نے وہاں پہ داخلہ لیا، اور 1342 ہجری تک آپ نے تعلیم حاصل کی۔ سن 1342 ہجری ہی میں مراد آباد کی سرزمین پر آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک کے مشہور نامور علماء فضلاء تشریف فرما ہوئے۔ انہی عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیات میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ تھی۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں یہ گئے، انہوں نے ان سے پڑھنے کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جامعہ معینیہ اجمیر شریف آ جائے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ، جن میں امام النو حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ بھی تھے، ان کے ساتھ آپ نے اجمیر شریف جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لے لیا، اور وہیں پر آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع فرما دی۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ
کے بعد ان کی کتابیں پڑھانے کے لیے کچھ بھی نہ آئیں، بلکہ جتنی بھی درسی کتابیں تھیں، درسی کتب تمام اساتذہ کے مابین تقسیم ہو گئی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ پر شفقت کی بنا پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ انہیں تہذیب اور اصول شاشی کلاس کے علاوہ انہیں پڑھاتے تھے۔ کچھ سال آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد معاشی حالت سے پھر پریشان ہو گئے تو آپ نے درخواست کی کہ حضور مجھے دور حدیث پہلے ہی پڑھنا ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان زمین بن سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن درس نظامی کی کوئی کتاب آج سے باقی رہ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے اصرار پر حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے تعلیم جاری رکھی، اور پھر 13 سے 51 ہجری مطابق 1932 عیسوی میں منزل اسلام بر شریف سے آپ کی دستار فضیلت ہوئی اور آپ نے وہاں سے علوم کی تکمیل فرمائے۔ سامعین کرام، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ جہاں متبع سنت تھے، عالم شریعت تھے اور عبادت و ریاضت کے بالکل پابند تھے، وہیں پہ اساتذہ کرام کا بھی بے حد ادب کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو حضور صدر الشریعہ اگر کسی ضرورت سے باہر تشریف لے جاتے تو تمام طلباء کھڑے ہو جاتے۔ حضور صدر الشریعہ کے روم سے، حجرے سے باہر جانے کے بعد پھر تمام طلباء اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاتے، پھر جب حضور صدر الشریعہ واپس آتے تمام طلباء کھڑے ہو جاتے۔ لیکن حافظ ملت علیہ رحمہ کا معمول تھا کہ حضور صدر الشریعہ جب اپنی درسگاہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جب تک واپس اپنے درسگاہ پر متمکن نہیں ہوتے، جلوہ فرما نہیں ہوتے، تب تک حضور حافظ ملت علیہ رحمہ اپنے استاد کے ادب میں کھڑے ہی رہتے۔ اسی طرح سے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ قرآن حکیم کا بھی بے پناہ ادب فرماتے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے سیرت اور سوانح کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں مرقوم ہے کہ آپ جب پڑھانے کے لیے اپنے دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم میں تشریف لے جاتے تو طلباء کرام شدت اشتیاق کی بنا پر سیڑھیوں پر کھڑے رہتے۔ ایک دن کا معمول ہے کہ کچھ طلباء کھڑے تھے، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے انتظار میں حضور حافظ ملت تشریف لائے، حضور حافظ ملت چلنے لگے، پھر آپ نے ایک طالب علم سے فرمایا کہ آپ آگے ہو جاؤ۔ وہ آگے جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس قرآن حکیم ہے، اس لیے آپ آگے تشریف لے جائیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ صرف قرآن حکیم نہیں بلکہ جتنی کتابیں تھیں ہر ایک کا ادب فرماتے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ طلبہ کرام اپنے ہاتھوں میں کتاب لٹکا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، اور آج کل کے اسکول کا سسٹم تو عجیب ہے کہ لوگ اپنی پشتوں پہ کتابیں رکھ کر کے جاتے ہیں، طلباء اسٹوڈنٹس۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے، اپنے سینے سے اپنی دینی کتابوں کو لگائے رکھتے اور فرماتے یہ کتابیں جب دل سے قریب ہوں گی تو دل میں اتریں گی، اور دل سے جتنا زیادہ دور ہوں گی علم سینوں سے اتنا زیادہ دور ہوتا رہے گا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ طلباء پر بھی بے پناہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حضور حافظ ملت کا یہ قول زنی انتہائی مشہور ہے کہ کسی بھی طالب علم کا اخراج قتل کے مترادف ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ طلباء کے اخراج کو انتہائی ناپسند فرماتے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ سنت سے بھی بے پناہ محبت فرماتے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے بائیں پاؤں میں تکلیف تھی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ رضوان جب ڈاکٹر کے یہاں تشریف لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ موزہ اتاریے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ بلکہ دائنے پیر میں تکلیف تھی تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ سے جب موزہ اتارنے کے لیے کہا گیا تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے بائیں پیر سے موزہ نکالنا شروع فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور تکلیف تو دوسرے پیر میں ہے تو اس پیر سے موزہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جب موزے اتارے جائیں تو سنت یہی ہے کہ بائیں پاؤں کے موزے پہلے اتارے جائیں، اس لیے میں اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو حضور حافظ ملت کے فیوز اور علوم سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔